کے 94% الفاظ اردو میں عام رائج ہیں۔ تو پھر آئیے ڈائریکٹ اردو الفاظ سے قرآن سمجھیں۔ میں یہ پروگرام ان لوگوں کے نام کرتا ہوں جو قرآن سے دلی رغبت رکھنے کے باوجود قرآنی عربی کو مشکل سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن کے متعلق تو اللہ کا دعویٰ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق بلا شبہ ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ بلا شبہ قرآن کا سمجھنا، قرآن کا یاد رکھنا دونوں آسان ہے۔ قرآن کا یاد رکھنا بھی آسان اور قرآنی عربی کا سمجھنا بھی آسان ہے۔ وہ اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں جو قرآن کی طرح آسانی سے حفظ کی جاتی ہو، اور دنیا کی کوئی بھی زبان ایسی نہیں جو قرآنی عربی جیسی فصیح و بلیغ بھی ہو اور پھر جسے آسانی سے سیکھا اور سکھایا بھی جا سکتا ہو۔ اور یقیناً اس پروگرام میں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ قرآنی عربی بہت ہی آسان ہے، بالخصوص اردو اور فارسی سمجھنے والوں کے لیے تو قرآنی عربی سیکھنا اور سکھانا بہت ہی آسان ہے۔ وہ اس لیے کہ عربی کے بے شمار الفاظ گروہ در گروہ اردو اور فارسی میں بکثرت پائے گئے ہیں۔ فارسی کیا ہے؟ فارسی ایک عربی لفظ ہے، اصل میں یہ لفظ پارسی ہے، اور 20ویں صدی تک علاقائی لوگ اسی نام سے اس زبان کو بلاتے رہے۔ گزشتہ کچھ دہائیوں سے انگلش رائٹرز نے اس ایرانی زبان کو فارسا کہا، بعد ازاں پرشین بھی استعمال ہونے لگا۔ فارسی ایرانی زبانوں کے مغربی گروہ سے تعلق رکھتی ہے، جو ہند یورپی زبانوں کی ایک شاخ ہے۔ فارسی اردو کے وجود میں آنے سے 1 صدی قبل مسلمان ہو کر عربی کے ہاتھ پر بیعت کر چکی تھی۔ فارسی جاننے والے مسلمان ہو کر اسلام قبول کر چکے تھے اور قرآن کو سمجھ رہے تھے، تو جس کی وجہ سے عربی سے تعلق ہونے کی وجہ سے فارسی میں دھڑا دھڑ عربی الفاظ شامل ہونے شروع ہو گئے، اور پھر بعد ازاں جب اردو وجود میں آئی تو چونکہ جو حکمران تھے، جو حملہ آور تھے، ان کی زبان فارسی تھی، اور ان کی زبان فارسی ہونے کی وجہ سے اردو پہ بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے، اور وہ عربی الفاظ جو فارسی میں شامل ہوئے تھے وہ فارسی کے ذریعے سے بھی اردو میں شامل ہوئے، اور ڈائریکٹ عربی کے توسط سے بھی اردو میں شامل ہوئے۔ تو اس طرح سے اردو میں دونوں طرح سے عربی الفاظ شامل ہوتے رہے، فارسی کے توسط سے بھی اور ڈائریکٹ عربی سے بھی۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں، اس لیے اسے لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے۔ اردو زبان مسلمان حملہ آوروں کے فوجی کیمپوں اور مسلم حکمرانوں کی سرپرستی میں مقامی لوگوں سے گفت و شنید کی غرض سے پیدا اور ارتقاء پذیر ہوئی۔ محمود غزنوی کی فتح ہند کے بعد ہندی کی بغل سے ترکی، فارسی، عربی، مغربی ایشیا کی زبانیں، ان سے مرکب ایک مخلوط النسل زبان اردو نے جنم لیا۔ اردو کا انداز تحریر فارسی ہے اور یہ بولنے میں ہندی زبان سے مشابہ ہے۔ اردو زبان کی فارسی سے قربت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا قومی ترانہ فارسی میں ہے، اور اردو کی شاعری میں تو بے شمار الفاظ ایسے ہیں جنہیں فارسی بولنے والے بغیر کسی ترجمے کے مکمل مفہوم کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کا زیادہ تر کلام آپ کو فارسی ہی میں نظر آئے گا۔ اب آتے ہیں اردو اور عربی میں اس ربط پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے۔ اردو اور عربی کا تقابلی جائزہ لیں۔ بظاہر تو اردو اور عربی الگ الگ دو زبانیں ہیں،
لیکن جب ہم اردو زبان پر گہری نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں عربی زبان اردو کے خون میں گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور جس طرح انسان اپنے خون کی گردش کو محسوس نہیں کر سکتا، اسی طرح سے ایک عام اردو والا اپنی زبان میں شامل عربی کے الفاظ کو آسانی سے نہیں پکڑ سکتا۔ تاہم اردو تحریر و تقریر میں عربی اصطلاحات اور تعبیرات اور معروف تراکیب کو عربی سے تعلق رکھنے والا اردو کا طالب علم بڑی آسانی سے پہچان لیتا ہے۔